سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا نور بنایا ہے. لیکن بعض دوستوں نے اس روایت کو بھی یعنی اس کی روایت کو اس کی سند کو نہیں مانا. کہتے ہیں جو اللہ والے لوگ ہیں انہوں نے کہا اچھا پھر کیا ہے تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اب سنیے گا. اس میں اور بھی روایت ہے لیکن میں ایسی روایت پیش کر رہا ہوں جس کو پوری دنیا اسلام اس حدیث کو جو میں روایت بیان کر رہا ہوں سارے کے سارے مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک روایت ہے, یہ ٹھیک روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ القلم. سن لی. اب کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے میں نقطہ سمجھانا ہے تو سر توجہ ہسی کہ گل سبحان اللہ میں گل سنا رہی میں تب پتہ ہے اول ما خلق اللہ القلم. یہ بات مان گئے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اب تک جو ہماری بات تھی کہ کوئی ہے جو اول ہے تو اب یہ عقیدہ تو درست ہو گیا نا کہ کوئی ہے جو ایک ایسی ذات ہے یا ایسی شے ہے جس کو سب سے پہلے بنایا گیا. اب ہم کہتے ہیں نبی کا نور بنایا گیا, وہ کہتے ہیں نہیں قلم بنائی گئی. اول میں جملہ سن, اولیت کے تو سارے قائل ہو گئے نا اس عنوان اولیت کے, عنوان اولیت کے تو سارے قائل ہو گئے. اب فرق رہا کہ قلم پہلے ہے یا نور مصطفیٰ پہلے. ٹھیک ہو گیا. اب اولیت میں تو کوئی فرق نہیں رہا اور کوئی شائبہ نہیں رہا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات میں اول پر ابتدا کے طور پر آغاز کے طور پر وہ چیز بنائی گئی, شے بنائی گئی, ہستی بنائی گئی. تو اب وہ کہتے ہیں قلم کی روایت صحیح ہے. تو ہمارے بزرگوں نے میرے چاچا صاحب آپ کی تصنیفات میں آتا ہے کہ آپ نے اس شخص سے کہا یا ماننے والے سے کہا چلو میں تیری گل مان لینا بھائی قلم پہلے بڑی مڑ قلم نال کی ہویا. اللہ اللہ فرمایا قلم سے آگے روایت پڑھو. اول قلم بن گئی. فرمایا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے قلم سے کہا اکتب. قلم کو آڈر ہو رہا ہے اکتب, اس کا معنی ہے لکھ. اکتب اب جب لکھنا ہے تو لو ہوگی تختی ہو سیدھا قلم لکھ سکتا. تو پتہ چلا کہ لو کے ساتھ قلم کے ساتھ لو بھی بنائی. سبحان اللہ. لکھنا ہے لکھوانے والا اللہ, تو لکھنا ہے جس پہ جس کو ہم لوح محفوظ بھی کہتے ہیں. لوح بن گئی. اب عرض کی گئی کیا لکھوں؟ توجہ فرماؤ. قلم نے عرض کی میرے مالک میں کیا لکھوں؟ اب دیکھو اس قلم کو کوئی پھت تے لکھن والا کوئی نہیں. مالک لکھوا رہا ہے تے قلم لکھ رہی. میں جب روایت پڑھنا تو مینو لاہور والا پیر میرے لیے شادہ منا رہی. کی گل ہے کہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہے؟ مخالف توجہ فرماؤ, مخالف کہتا ہے قادیانی شخص جھوٹا دعویٰ کرنے والا, لوگوں کو بہت بڑا فاضل آدمی تھا, لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اس نے چیلنج کیا ہوا تھا, اشتہار چھپے ہوئے تھے پورے عیسیانی کرے پر, برے صغیر پر, جتنی بھی یہاں کنٹریز آتی ہیں کہ کوئی ہے میرے مقابلے میں سورہ
فاتحہ کی تفسیر عربی میں لکھے. اب کوئی عالموں کی کمی تو نہیں، عربی میں تفسیر لکھے اور میرے مقابلے میں لکھے. بھائی غور فرماؤ. اور یہ میرے سارے میاں صاحبان بھی چونکہ بڑی نسبت رکھتے ہیں، اس غلطی جتنا بھی ناز کرو کم ہے. پورے بر صغیر کے علماء نے بیٹھ کے اجلاس بلایا، کون ہوئے جیڑا ایدہ مقابلہ کرے. میرے دوستو، اس میں اہل تشیع بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنہ بھی تھے. اہل سنہ میں یہ بات کی تفریق دیوبندی بریلوی یہ سارے اکٹھے تھے. اہل سنہ تھے، اہل حدیث تھے، گنے چنے لوگ اس وقت جو میں آپ کو کہتے تھے. بعض ملی تھے، باغی تھے، یہ اس بر صغیر کے رہنے والے. سارے مجلس بیٹھ کے فیصلہ ہویا کہ اگر اس گل دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو گولڑے دا میرے آئیے سنو میرے دوستو. اب یہ سارے مقتدر علماء گولڑے پہنچے. حضور بڑے عاجز آدمی تھے، وہ سارے نے آ کے آخر حضور ایدہ ہم تسی جواب دیو. فرمایا فقیر کے آدمی یہ تھوڑا کم ہے، تھوڑا معاملہ، تھوڑا ساتھیاں، تھوڑے نال رلنا، لیکن یہ تساں لوگاں دا کم ہے مناظرہ کرنا، مقابلہ کرنا. تسی کرو. انہوں نے کہا نہیں حضور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. فرمایا اگر میری ڈیوٹی ہے تو فرمایا کوئی اشتہار چھپا دے، میں نے ادھر چیلنج قبول ہے. سوچن دی وہ لوڑ کائے نہیں، اور مطالعہ کرن دی لوڑ کائے نہیں، اور لائبریریوں کھولن دی لوڑ کائے نہیں. فرمایا میری اشتہار چھپا دو. حضور چھپا دے. فرمایا چھپا دو. اب یہ پورے بر صغیر میں جس میں ہمارا ہندوستان اس وقت تھا، یہ سارے میرے پیر میر علی شاہ کے جواب چیلنج کے اشتہار چھپ کے لگ گئے. لاہور مرکز بن گیا. مریدین علماء دن مقرر اکٹھے ہونے لگ پے. جب اتنے مخلوق اکٹھی ہوئی تو وہ دعویٰ کرنے والا صاحب جی میں اتنے چلا گیا بچ مجمع یہ تو میں نے دنیا لگے جو سڑا نا کھانا ہے کوئی دشمن اہل بیت نظر آوے تو دل کریدا نو مار چھوڑی وے. جتھے دانش پلیا کھلوتا ہے تے جڑے اوتھے باقی دے ہاں او تو اب وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. واہ پیر میرے علی شاہ کیا مان تھی جس نے تجھے جنا. بات آمدن ہے. آپ فرمایا چلو ان کرو. واہ بھائی واہ. میں کہنا یہ کیوں کہنا پڑا. کہا ان کرو. میں بھی قلم رکھ دیتا ہوں اور کتاب یعنی کاغذ کاپی رجسٹر میں بھی وہ بھی رکھوا دے. بات آمدن ہے. ٹھیک ہے وہ قلم کاغذ میں بھی رکھنا وہ بھی رکھے. میں بھی قلم نوانا دے وہ بھی رکھے. اب پہ پتہ لگ جیسی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. نعرہ رسالہ، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری. یہ ضمنی بات آئی اس وجہ سے ختم نبوت کے بھی نعرے لگے. اور میں اس وقت کیفیت کو بیان کر رہا ہوں. قلم لو لکھ. جنانیاں جو نظر لگی ہوئی ہیں ایک پہ آنکھ سکتے آنکھ پہ آئے قلم پہ میں آندھا پہ آئے لکھ. یہ لکھے گا قلم. اب ساتھ والے دوست تھے جو بڑے بڑے قابل قدر تھے انہاں چیلنج کر چھوڑے میرے لکھا. آپ فرمایا آپ تھوڑا آخیا مینو آکھنا لے. اب ذرا غور فرماؤ بھائی. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. قلم لکھ. میاں
میاں صاحب بڑی خوبصورت بات ہے، میرے لیے قابل احترام ہے۔ حضور پیر صاحب محمد اقبال صاحب تشریف فرما ہیں، اقبال حیدر صاحب، تو اب اس کو کہا گیا کہ تقدیر لکھ القدر، یعنی میرے فیصلے لکھ، ما کان وما ہوا قائم یا ما کان وما یکون الی یوم القیامہ۔ مانا دساں کان سمجھ نہیں، ما کان قلم لکھ جو تیرے نالوں پہلو ہو گیا ہے، واہ واہ واہ، یہ کانا ماضی کا صیغہ ہے، پھر یکون یہ مضارع کا صیغہ ہے، ما کان جو ہو چکا وہ بھی لکھ، وما یکون جو ہوگا وہ بھی لکھ، تے لکھ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے حالات کو لکھ۔ اچھا غور فرماؤ، قلم مخلوق ہے خالق ہے؟ مخلوق۔ اچھا جی قلم نو ما کان و ما یکون دا اللہ علم دے کے خود کلو لکھوا چھوڑے۔ وکیل صاحب جو سدس کرتے ہوں سونا، میں ایک استدلال پیش کر رہا کہ قلم بھی مخلوق ہے، میرا مصطفیٰ اول الخلق ہے، اس کا محبوب ہے، قلم کو اگر ما کان و ما یکون کا میرا رب اپنی طاقت و مرضی سے علم دے دے اور مان جائے ہم کہ یہ ہویا، اگر وہ شرک نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، قلم کو علم دیا تو پھر میرے مصطفیٰ کو جو علم دیا وہ بھی شرک نہیں۔ کیا اللہ کا علم محدود ہے؟ یہ تو ایک حد ہو رہی ہے، ما کان و ما یکون، ما کان و ما یکون، ٹھیک ایک دائرے کے اندر ہے۔ مثلا دیکھو قرآن پاک میں آتا ہے، یہ میں شاید آگے جلدی نکلتا مگر ہر بات میں اشکال ہوتا ہے، اس کو دور کرنا پڑتا ہے۔ اچھا گل تو لکھی پئی، گل لکھی مڑ این کرن دی سبحان اللہ، کیا بات ہے، لکھی بھائی، میں نفس سے کہوں پتہ چلے گا، میں نے تو پریکٹیکل کر دیا بھائی، گل لکھی پئی ہے، فیصلہ لکھیا پیا، تقدیر لکھا چھوڑی، جد لکھی پئی گل میں ریت کے پھیر دے ہونا کن کیڑی لوڑ ہم نہیں کہہ پیغمبر رب حامی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ پیغمبر کہہ گل تو لکھی ہوئی، میں سمجھانا چاہنا کہ اللہ کا علم صرف لکھے توڑی نہیں ہے۔ اگر سمجھ آئی کہ نہیں، اللہ کا علم لکھے تک وہ محتاج نہیں ہے کہ آئے لکھی گیا قانون بن گیا ہون بھائی اللہ ہی نہیں بدل سکتا، ایسا نہیں فرمایا۔ میں سمجھ ہوں، بے نیاز ہوں، لکھی ہوئی گل ہوئی جے میں بدلنا چاہا تے بدل سکتا۔ دیکھو بھائی میں وہ جملہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویصبح
इंदहु उम्मुल किताब, यानी वो जो लौ है, वो जो असल किताब है जहाँ कुछ लिखा पड़ा है, अल्लाह फरमाता है मेरा इल्म आगे है, मेरी मर्जी आवे तब मिटा छोड़ा, मेरी मर्जी आवे तो कुरान। यानी उसकी अदली बदली का इख्तियार है मेरे पास। तो खुदाए रब्बे अज़्ज़ व जल के उस इख्तियार के बायस हम आकर कहते हैं कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारा ये काम हो जाए। और कभी तवस्सुल देकर कहते हैं या अल्लाह अपने प्यारे बंदों के सदके हमारी जरूरतें पूरी कर दे। और कभी हम तड़प कर कहते हैं कि मदीने वाले की मोहब्बत के सदके हम पर रहम फरमा। ये अमल तो जायज है, ये जो मैंने जुमला कहा ये जायज बात है, मगर अल्लाह इख्तियार रखता है, अल्लाह लिखेगा पाबंद नहीं। अल्लाह का इल्म नहीं तुसी नहीं कर सकते। मैं एक और भी उसको मसले को हल कर देता हूँ आसान लफ्ज़ों में, जितना मैं समझ सका। मसलन ऐसा नहीं कहना कि अल्लाह का इल्म इत्थों शुरू होया ते इत्थे ये अल्लाह का इल्म नहीं है, वो लामहदूद, उसकी सिफात लामहदूद, उसकी ज़ात लामहदूद। फिर समझो फरमाओ, पूरी कायनात के इल्म की हद है। आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की एक हद है, नूह अलैहिस्सलाम के इल्म की एक हद है, जिब्राइल व मीकाइल के इल्म की हद है। मेरे दोस्तों, अकीदे की बात है, पता तुम केड़े ज़ौक़ ने बंदे हो, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम के भी इल्म की एक हद है, हुज़ूर के भी इल्म की एक हद है। आपके इल्म, कोई दुनिया में ऐसी खल्क नहीं है जिसका इल्म लामहदूद हो। लामहदूद इल्म है तो सिर्फ अल्लाह का है, बाकी हर एक का इल्म उसकी एक हद है। मगर हम अपना अकीदा भी बयान करेंगे ना, मेरे नबी के इल्म की हद है। तैयार हो गए? सुल्तान अब्दुल हकीम के गुंबद के साए में बैठने वालों, अकीदा समझ कर जाओ। इल्म की हद है, मगर कायनात में कोई भी नहीं है जो मेरे नबी के इल्म की हद जाने। हद जानता है तो देने वाला जानता है। हमारी नजर में मौलाना इल्म है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। हद है मेरे नबी के इल्म की, लेकिन उसको जानता है तो अल्लाह ताला दिया उसने है, दिया उसने है। मैं ना आज बैठा मूडे चाह पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, टाइम तो देर सारा हो गया और मैं भी हूँ घड़िया देख है ते मेरे अजीजान भी घड़िया देख रहे हैं तो कि नहीं लंगर तो नहीं ठंडा पे। हमारे भाइयों आज पी नसीरुद्दीन दे नौकर बैठे हैं, आज रूहानी लंगर भी खावना है ते जिस्मानी लंगर बाद। चलो मैं गल्ला तो दो तीन सुनानियां हैं, मैंने मालूम होता है शायद मैं थोड़ी तो नहीं अब पढ़ सकता। चलो एक बात की तो अभी बातें जारी है ना, उसको तो समझ ले, उसको तो समझ ले। यानी इल्म की बात है। अच्छा इल्म पढ़िया करो, अपने बालों में पढ़ाया करो, मदारिस की इमदाद करया करो, उलमा की कदर करया करो। जितनी कदर उलमा की करने की जरूरत है मेरी कौम तुसा नहीं कर रहे। जिसकी जरूरत है वो तुम करने
میرے ناتخوانان حضرات نے آج ایک دوسرے سے بڑھ کر پڑھا، سب نے خوبصورت پڑھا، اور میں حیران ہو گیا. اے میرا بڈھا ویلی یہ سب کھڑا ہوا، میں آخیا اتنیاں بڑیاں توتیاں تو بعد ایک کے کرے سے یہ تو بھائی مناندہ ہی کھڑ پینچ نکلا. سبحان اللہ. آمین ہو میں یہ گل تو رونا رو رہا تو سدھارا گیا کوئی. میرے دوستو، اگر میری قوم، میرے ساتھیوں، اگر سارا ٹائم جو درس کا، جو سننے کا، دیکھو میں آیا ہوں تمہارے پاس سال کے بعد، یہ میرے بچے ہر روز یہی نعت پڑھتے ہیں تے ہر ملاد میں تم سن رہے ہو. یہ آج اگر نہیں پڑھیں گے تو تسی میرے کولو قرآن و سنت کی گل سن لو گے کہ تہاڈا کیڑا نقصان کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں تبدیلی آئی؟ یہ کیوں نہیں قوم سمجھ آئے؟ جو قومیں، میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا، یعنی جو قومیں اس ٹرینڈ کی عادی نہیں ہیں، اس ٹرینڈ کی عادی نہیں ہیں، تو کیا ان کے جلسے کوئی نہیں؟ انہوں نے مجمع جلسے کوئی نہیں، جلسے بندے نہیں کٹے ہوئے، بندے جدے لگے رہا سن ادا ہی ودے رہا سن. لیکن اب ضرورت ہے قرآن سنو، نبی کا فرمان. اس پر تھوڑا سا وقت زیادہ دو، تمہاری مخالفت نہیں کر رہا، تم بھی پڑھو، لیکن ٹائم کا ضرور خیال کرو کہ ٹائم دینا ہے تاکہ بات آئے. علم پڑھو. اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، وَعَلَّمَ، ابھی سے نقطے پر بیٹھا، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. میرا رب فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، علامہ علم دیا، تعلیم دی، سکھایا. الاسماء کلہا، ساری کائنات کی ایک ایک چیز کا اسے نام بتا دیا. میں نہیں کہتا، گھر میں ترجمے اٹھا کر پہلے پارے میں یہ بیان ہے، اٹھا لینا، پڑھنا بیٹھا. ایک ایک چیز کلہا، اس ارض کی، اس کائنات کی ایک ایک چیز کی خبر دی، اسے نام بتایا، علم دیا. اللہ کہتا ہے میں نے ایسا دیا. پھر کیا ہوا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر یہ ساری کائنات ہم نے ملائکہ کے سامنے کر دی. ثم، اس کے بعد، یہ وقفے کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے، بعد میں عرضهم، ان کے سامنے پیش کیا، علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے. اب میں اس کو اس طرح سادہ کر کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات جیڑی بنائی وہ فرشتیاں دے سامنے کر دی. سبحان اللہ. کیا بات. فرشتوں کے سامنے کر دی. اچھا یہ ساری کائنات فرشتیاں دے سامنے ہو جاوے تے بچا لیندے، تے جے نبی دے غلام دے سامنے ہو جائے، جو اولیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو صدیقین کے مرتبے پر فائز ہیں. چلو یہ توجہ پیچھے رکھو، جو پیغمبر کی ذات والا ذات ہے کہ ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں رکھ لی. اچھا ایک گل بھی اس گل کا پتہ جو مرن تو بعد لگا، یہ جڑا کیتا ہے نا اس کا پتہ لگنا مرن تو بعد.
فرینڈ نہیں تو انہوں کیویں میں دلیل وہ تمام علماء بیان کرتے ہیں. اور یہ جو سوال میں اب کہہ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں ما ربوں کا ما دینوں کا یہ بھی ملتے ہیں حدیثوں میں, لیکن جو کثرت سے ملتا ہے سوال جس پر کہیں بھی اعتراض نہیں, کسی محدث کا اعتراض نہیں, وہ یہ ہے کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل, یعنی ھذا الرجل, تو کیا کہا کرتا تھا. سبحان اللہ. خبرش گیا نا تے اللہ پردے ہٹائے تے بددعا کا چہرہ سامنے گل تو سمجھانے نہیں رہی کہ جیڑی ذات قبریں تیرا ملاحظہ کر رہی ہے وہ اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال بھی اپنی بارگاہ تو ہے دے یہ بھی خبری ہے. اور ہم اچھی طرح چونکہ فالو نہیں کر سکتے, ہماری مادیت پرستی وہ غالب رہتی ہے, ہماری روحانیت کمزور ہوتی ہے, اس وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں, مجھے فرشتوں سے کہا ساری کائنات آگے کر دی, اور حفاظ کرا بیٹھے اگر تھوڑی سی مجھے حافظ صاحب بیٹھے ہیں, ایک قرآن مجید میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ٹھیک ہے, فرمایا یوں ہی اسی طرح غالب کا مراد ہے اینے یہ میرا صاحب فرشتے نے سامنے کر چھوڑی, اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر, صخرہ نامی پتھر پر کھڑا کیا اور کھڑا کر کے فرمایا میرے آسمان بھی وے میری زمین بھی وے, میری پوری سلطنت دے, اب اس کو میں سادہ لفظ کہوں, پوری خدائی دے تاکہ تو بھی یقین کرنے والوں میں ایک یقین والا ہو.